کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار واہ 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 واہ، سبحان اللہ میں، سبحان اللہ۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ انسان کیا، درختوں نے بھی حضور کو اپنا حاکم مانا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھ کے فجر میں سب سے پہلے نکلتے تھے، سب سے پہلے فجر میں بھاگتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، جو میں ضروری کام والے ہوں دیکھو بھالو، باقی بیٹھو بھیا، آپ کے گاؤں کا جلسہ ہے۔ آپ جب مل کے اپنے بھائیوں میں بیٹھو گے تو آپ کو ایک محبت پیدا ہوگی، دوسرے کو بھی محبت پیدا ہوگی کہ دیکھو ہم لوگ شانہ بشانہ ایک جگہ بیٹھ کر کے اور نبی کی حدیث سن رہے ہیں۔ ایک کورا طاقت ہے، دیکھو جوانی میں ہی ہے، بتاؤ ان کے جاڑا نہیں چھوڑتے بھی، ہم لوگ بڑھائے کے نئے جاڑا ہوتے قریب، کوئی جوانی میں یہاں بیٹھے کورا طاقت۔ ارشاد اور کمیٹی والے آگ بجھا دو بھیا، جو آگ جل رہی بجھا دو تاکہ وہاں بیٹھے نہ لوگ، ابھی تو جلسہ شروع ہی ہوا ہے۔ بہرحال حضرت ابو دجانہ سے سرکار نے فرمایا، ابو دجانہ اتنی جلدی کیوں کرتے ہو، فجر میں تم سب سے پہلے کیوں نکلتے ہو؟ تو ابو دجانہ کیا کہتے ہیں؟ ابو دجانہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر ہے، اور اس کے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہے، اور اس کی پیڑ کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہوئی ہیں، اور اس وقت کھجوروں کا موسم ہے، پکی پکی کھجوریں گرتی ہیں، رات میں میرے پڑوسی یہودی کی کھجوریں میرے آنگن میں گرتی ہیں، اس لیے میں صبح جلدی جاتا ہوں کہ کہیں میرا کوئی بچہ صبح بیدار ہو کر میرے پڑوسی یہودی کی کوئی کھجور اٹھا کے کھا نہ لے، میں اس لیے جلدی جاتا ہوں، صبح صبح اپنے آنگن میں اس کی کھجوروں کو جمع کر کے پھر اس کے گھر دے آتا ہوں تاکہ میرا کوئی بچہ اس کے کھجور میں ہاتھ نہ لگائے۔ یہ صحابہ کے اندر رزق حلال کھانے کی آرزو تھی۔ آوازام کے مہینہ میں اگر لڑکا سویرے بوریا بھر آم لے آوے تو بپا منہ پھیلائے پھیلائے کھئی ہیں، یہ لڑکا ہمارا کتا ہوشیار ہے، ایک بوری آم لاوا ہے، ارے پوچھو کہاں سے لاوا، کس کے باغ سے توڑ کے لایا، کہاں سے لایا؟ اے لوگو، حلال روزی ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں من تزوج، جس نے شادی کر لی، فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ نکاح جس نے کیا اس نے آدھا دین حاصل کر لیا۔ پھر آگے سرکار فرماتے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے آدھے دین کے بارے میں، کہ جو آدھا دین رہ گیا ہے، آدھا دین تو نکاح سے حاصل کر لیا، اب آدھا دین جو رہ گیا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ تو وہ آدھا دین کیا رہ گیا؟ حدیث میں ہے وہ رزق حلال ہے۔ کیا ہے وہ؟ حلال روزی اپنا لے تو سمجھو اس نے اپنا دین مکمل کر لی۔ امام غزالی لکھتے ہیں، شیطان کا اڈا کہاں ہے؟
امام غزالی فرماتے ہیں انسان کے اندر ایک معدہ ہے، معدہ جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ معدہ شیطان کا اڈا ہے، تو جب اس میں حلال روزی جاتی ہے تو شیطان نکل کے بھاگ لیتا ہے، اور جب شیطان بھاگ لیتا ہے تو انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صحابہ حلال روزی کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب ابو دجانہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول میرے پڑوسی یہودی کی کھجوریں میرے آنگن میں گرتی ہیں، صبح اس لیے جاتا ہوں تاکہ اپنے پڑوسی کی کھجوریں جمع کر کے پڑوسی کو دے دوں، میرا کوئی بچہ کوئی کھجور اٹھا کے نہ کھائے۔ تو سرکار کو تکلیف ہوئی، سرکار نے یہودی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا یہودی یہ پیڑ ابو دجانہ کے ہاتھ تو بیچ دے، ابو دجانہ کے ہاتھ دے دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت کی باغ عطا کریں گے۔ تو ایمان والا ہوتا تو مچل جاتا، ایمان والا تھا نہیں، کہا نہیں مجھے جنت کی باغ نہیں چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس پیڑ کے بدلے میں جو آپ جنتی باغ دے رہے ہیں تو یہ پیڑ میں یہودی سے خرید لوں اور وہ دجانہ کو دے دوں، اور آپ جو جنتی باغ اس کے لیے وعدہ کر رہے ہیں یہودی کے لیے، وہ جنتی باغ ہمیں دے دیں۔ صحابہ کا ایمان تھا حضور پر کہ جو فرماتے وہ حق ہی فرماتے، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہودی سے کہا تو اس پیڑ کو بیچ دے، کتنا پیسہ لے گا؟ یہودی خوش ہو گیا کہ پیسہ بھی مل جائے گا اور پیڑ رہے گا تو میرے ہی آنگن میں، پیڑ کا پیڑ بھی رہے گا، پیسہ بھی مل جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، سودا کر لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ یہودی سوچا کرتا تھا کہ مسلمان بڑے پاگل ہوتے ہیں کہ پیڑ خریدا اور پیڑ ہمارے آنگن میں لگے گا، پھل ہم ہی کھائیں گے، کریں گے کیا؟ لیکن جب رات ہوئی، سودا شام کو ہوا، رات ہوئی، اور جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتا یہودی کہ اس کے آنگن کا لگا ہوا پیڑ مسلمان ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا ہے۔ جب یہودی نے نبی کریم کا معجزہ دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم جس کی حکومت درخت پر ہو اس کی نبوت کبھی جھوٹی نہیں ہوگی۔ فوراً وہ یہودی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو حاکم بنایا ہے، تو فرشتوں تو پیڑوں نے بھی نبی کو اپنا حاکم مانا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہو کر کے اپنے نبی کو حاکم نہیں مانتے۔ اے لوگو، جب تک نبی کو حاکم نہیں مانو گے اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کمیٹی کا نام دیکھ کر کے کہ حسینی کمیٹی۔ یقین جانو حسین کے ماننے والے کتنے اچھے ہیں۔ حضرت بیکل شاہی تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا کلام آج بھی ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، اور بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حسینی کمیٹی، مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ نسبت حسین کی بہت بڑی بات، حسین سے نسبت کرنا ہی بہت بڑی بات۔
آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے لڑکے عبداللہ ایک دن آئے، آنکھوں میں آنسو بھرے، کہنے لگے ابا آج تو مجھے حسین نے بھرے مجمع میں رسوا کر دیا۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا حسین نے بھرے مجمع میں ہم سے کہا اے میرے غلام ادھر آ، تو میرا غلام ہے، تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ بھرے مجمع میں مجھے غلام کہہ دیا۔ تو حضرت عمر فرماتے بیٹا امام حسین کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ کہا بالکل کہوں گا، انہوں نے کہا ہے۔ کہا چلو، لے کے گئے امام حسین سے، کہتے آپ نے میرے بیٹے کو غلام کہا ہے؟ کہا ہاں، تمہارا بیٹا میرا غلام ہو، تم میرے نانا کے غلام ہو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسین اس کو ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دو گے؟ اس پہ لکھ کے دے سکتے ہو کہ عبداللہ میرا غلام ہے اور عمر میرے نانا کے غلام ہے، لکھ دو گے؟ کہا بالکل لکھ دوں گا۔ حضرت امام حسین نے لکھ دیا کہ عبداللہ میرا غلام اور عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام۔ جب لکھ کے دیا تب حضرت عمر نے کاغذ لیا اور دعا مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ حسین نے میری اولاد کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں یہ سند لے کے آؤں گا کہ میرا لڑکا حسین کا غلام ہے اور میں ان کے نانا کا غلام ہوں۔ اتنے بڑے صحابی حسین کی غلامی پہ ناز کر رہے ہیں، تو حسین سے نسبت پیدا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے، حسینی کمیٹی۔ لیکن ایک بات ہم کمیٹی والوں سے کہیں گے، زیادہ تر باقی سب سے بات ہم کہہ رہے ہیں، خاص نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ حسینی کون ہوگا؟ حسینی ہے کون؟ جو حسین کے راستے پہ چلے وہی حسینی۔ بولو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان آئے تھے، دسترخوان سجا، تو امام حسین کے گھر کا جو خادم تھا، نوکر، وہ کھانا لا کے رکھ رہا تھا، پیالے میں گرم گرم سالن لے کے آیا اور امام حسین کے قریب پہنچا، رکھنے جا رہا تھا کہ پیر بجھا اور حسین پہ لے کے گر پڑا، تو گرم گرم سالن امام حسین کے بدن پر گرا، کپڑے بھی خراب ہو گئے اور جل بھی گئے۔ تو ہم تم ہوئی تو بوا مہتاری فلانی، لیکن امام حسین کیا نواسے رسول تھے کہ سر اٹھایا اور آنکھیں اٹھائیں، آنکھوں میں غصہ، غلام نے دیکھا، کیسا غلام تھا ماشاءاللہ۔ جب غلام نے اپنے آقا حسین کو ناراض دیکھا تو اس نے قرآن کا سہارا لیا، قرآن کی تلاوت اس نے کیا، الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب غلام نے آیت کریمہ پڑھی تو حضرت امام حسین نے سجا دینے کے بجائے کہا قد اتقتک، جا میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا۔ غلام تھا، آزادی کی زندگی اسے نصیب ہو گئی، اور کسی غلام کو آزاد کر دینا یہ کتنا ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ثلاثت حق علی اللہ، تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، عونہ، ان کی مدد کرنا،
3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا خدا کے ذمہ کرم پر ہے. 3 آدمیوں کی اللہ مدد فرماتا ہے. کون کون؟ نمبر 1 پر المکاتب الذی یرید الاداء. پہلے نمبر پر وہ مکاتب غلام ہے جو اپنی قیمت ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے. مکاتب غلام کسے کہتے ہیں؟ ایک تو غلام ایسے ہے، اور ایک وہ غلام جس سے مالک لکھا پڑھی کر لیتا تھا کہ تم اتنا روپیہ ہم کو لا کے دے دو تو تم میری غلامی سے آزاد ہو. تو ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا تھا. حدیث میں کہ جو مکاتب اپنی آزادی چاہے تو اس کی مدد اللہ فرماتا ہے، اللہ اس کے لیے حالات آسان کر دیتا ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا والذی یرید العفاف. اور وہ آدمی جو پاک دامنی کرنا چاہتا ہے، پاک دامن رہنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے کہ وہ پاک دامن رہے تو مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی اس کا دامن گندا نہیں ہوتا. اور تیسرے نمبر پر والمجاہد فی سبیل اللہ. اور وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے. تو اے لوگو، امام حسین سے محبت کرنے والے حسینی کردار کو زندہ کرو. گالی نہیں دیا بلکہ آزاد کر دیا. اور آج ہم بات بات پہ ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں، بات بات پہ ہم ہاتھ چلاتے ہیں. اے لوگو صبر کرو. حدیث پاک میں حضور سے پوچھا گیا ای المسلم خیر. اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کون مسلمان بہتر ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویده. کہ مسلمان سب سے اچھا وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. سرکار فرماتے سب سے بہتر مسلمان وہی ہے.